ایک طرف آدائے دین، مطلب ایک طرف دین کے دشمن بھی پریشان کر رہے ہیں اور ایک طرف ہے حاسدین، حسد کرنے والے بھی پریشان کیے ہوئے ہیں۔ بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، آقا میں بیچ میں تنہا ہوں، دشمنان دین بھی ہیں ایک طرف، حاسدین بھی ہیں ایک طرف، میں تو تنہا ہوں۔ لیکن اس کے فوراً بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ یہ تو بارگاہ مصطفیٰ میں شکایت اس سے کی جائے جو دلوں کے حالات بھی جانتا، اس سے کہی جائے۔ پھر کہا یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کرو۔ یہ صحابہ کی زبان ہے، یہ جو اعلیٰ حضرت کے اشعار آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ صحابہ کی زبان ہے، جو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم ہو تو پھر خوف کیا۔ اے سنیو آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی دولت آج بچی ہوئی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پاک ہے۔ اس دولت کے علاوہ بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے چہرے بگاڑ دیے گئے، ہمارے اخلاق چھین لیے گئے، ہم سے علم کو بہت دور کر دیا گیا ہے، ہم سیاست سے بہت دور ہیں، قیادت سے بہت دور ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اختلافات کی مار پڑی ہوئی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم جوجھ رہے ہیں۔ ہماری بچیاں آوارہ ہوئیں، یہ ساری دنیا نے ہمارے اس امت پر ایسی تباہی لا کر رکھ دی ہے کہ امت کو جمع کرنا ایک پرچم تلے بڑا مشکل کٹھن کام لگتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم، اور مثال کے طور پر دیکھنا ہو تو فلسطین کو دیکھو، غزہ کے ان نہتوں کو دیکھو، 50,000 سے زیادہ جن کے جانیں لے لی گئی، گھر سے گھر کو توڑ دیا گیا، بموں کی بارود کی ایسی وہاں پر ایک خوفناک فضا قائم کی گئی، دنیا پوری دیکھ رہی ہے۔ کس کو مارا گیا ہے؟ نہتے لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، جن کے پاس ہتھیار نام کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن دنیا کو ایک بہانہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک سنگٹن، ایک آرگنائزیشن کو مارنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو بھی ہے میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف سپر پاور جس کے پاس ہائی ٹیکنالوجی پاور ہے، ساری دنیا کو ہتھیار بیچنے والا کس سے لڑ رہا ہے، کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اسی طرح پوری دنیا میں یہ جو چہرے ہیں نا ہمارے، اس سے گھبراہٹ ہے کیوں دنیا کو؟ ان کے پاس ہے کیا طاقت؟ ہمارے پاس کون سے میزائل ہیں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہم نے کیا دولت جمع کی ہے؟ ہم نے کون سی طاقت جمع کی ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر لبیک پکارے ایک خادم حسین، توجہ، دنیا جانتی تھی خادم حسین پیروں سے معذور ہے، لیکن اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں کہ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ وہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اور پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہالینڈ کی، یورپ کی دھرتی ہلتی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اسی کو اقبال کہتا ہے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ وہ غلام ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ وہ بندے ہیں، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جس کو اقبال نے کہا ہے آج بھی ہمارے پاس کوئی چیز تو ہے، کوئی چیز تو ہے جس سے دنیا خوف زدہ، دنیا ڈری ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی بیماریاں دیکھ لی ہیں، ہمیں پتا ہے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، مال میں اگرچہ کم ہے، نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اختلافات میں سب ہے، لیکن ایک طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو 24 گھنٹے میڈیا ہم پہ ہی بھوکتا رہتا ہے، ہم ہی موضوع سخن ہیں، اور بلکہ بہت سارے الیکشن تو ہمارے نام پہ جیتے جاتے ہیں۔